بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے بارے میں سنا کہ کس طرح امام علیہ السلام اپنے خاص نائبین کے ذریعے مومنین سے رابطے میں رہے۔ آج ہم بات کریں گے غیبت کبریٰ کی، وہ طویل مدت جس میں امام پردہ غیبت میں چلے گئے، لیکن ان کا فیض اور ہدایت آج بھی جاری ہے۔ تاریخی طور پر غیبت کبریٰ کا آغاز 329 ہجری میں ہوا، جب امام علیہ السلام کے چوتھے نائب علی بن محمد الثمری کو امام علیہ السلام کی جانب سے ایک آخری توقیع موصول ہوئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی بن محمد، تم 6 دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے اور اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو جائے گی۔ اب کوئی میرا خاص نائب نہیں ہوگا۔ جو شخص میرے نام سے نمائندگی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی کے بعد امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر امام مہدی علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر پردے میں کیوں ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث میں اس سوال کا بہت پیارا جواب دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بادل سورج کو آنکھوں سے چھپا لیتے ہیں مگر سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی رہتی ہے، ویسے ہی میرا قائم پردے میں ہے لیکن اس کا فیض مخلوق تک پہنچتا رہتا ہے۔ یعنی امام کی غیبت میں رابطہ ظاہری نہیں مگر روحانی طور پر ان کی موجودگی ہمیشہ قائم ہے۔ معزز ناظرین، اہل بیت کے مطابق غیبت کی کئی وجوہات ہیں۔ امام علیہ السلام کی حفاظت تاکہ دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں، لوگوں کا امتحان تاکہ ایمان والے ظاہر ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب زمین ظلم سے بھر جائے گی تب امام علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ معزز ناظرین، امام غائب ضرور ہیں مگر مومنین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ بعض خوش نصیب افراد نے امام علیہ السلام کی زیارت غیبت کے زمانے میں کی اور امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم تمہارے حالات سے واقف ہیں، تمہاری دعائیں سنتے ہیں اور تمہاری مدد کے لیے وقت مقرر ہے۔ معزز ناظرین، غیبت کبریٰ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، صبر اور انتظار ہی مومن کی اصل پہچان ہے۔ جب ہم امام کا انتظار کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کے وعدے پر یقین کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ و اعوانہ، آمین یا رب العالمین۔